پچھلے لیکچر میں ہم نے نیوٹنز لا کو اپلائی کیا فرکشن کے مسائل کے اوپر، لیکن وہاں فرکشن یا رگڑ سے ایک خاص مطلب لیا گیا تھا، یعنی کہ دو ٹھوس اجسام اگر ایک دوسرے کے ساتھ یوں رگڑیں تو پھر اس کی وجہ سے فرکشنل فورس پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھوس اجسام ہوں، فلوئڈ فرکشن بھی موجود ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ہوا میں سے یوں اپنا ہاتھ گزاریں تو آپ کو بظاہر تو کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ایک چھتری ہو تو اس چھتری کو جب آپ گزاریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہوا مزاحمت پیدا کرتی ہے. یا ایک اور مثال، اگر آپ پانی میں سے اپنا ہاتھ یوں گزاریں تو وہاں بھی آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. فلوئڈ فرکشن ابھی ہمارے لیے موضوع بنے گا اور اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ مزید معلومات دینا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے یہ سوچیں کہ فلوئڈ فرکشن کتنی ضروری چیز ہوتی ہے. مثلاً اگر کوئی جہاز سے چھتری کے ذریعے سے نیچے اترنا چاہے اور فلوئڈ فرکشن ختم ہو جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس بیچارے کی تو موت واقع ہوگی. لیکن اس سے زیادہ بڑی ٹریجڈی اس صورت میں ہوگی اگر فلوئڈ فرکشن سمندر میں ختم ہو جائے، پھر بیچاری مچھلیاں کیا کریں گی؟ وہ تیر نہیں سکیں گی. تو فلوئڈ فرکشن کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. فلوئڈ فرکشن تو ہے، لیکن اس کی کچھ صفات، کچھ پراپرٹیز سالڈ فرکشن سے مختلف ہیں. یہ دیکھیں کہ جب کوئی چیز فلوئڈ میں سے گزرتی ہے تو فلوئڈ کو رستے سے ہٹنا پڑتا ہے تاکہ وہ جگہ خالی ہو. لہٰذا یہاں پر ایکشن اور ری ایکشن، نیوٹنز لاز کو استعمال کرنا ضروری ہے. اب جیسے عام فرکشن میں ہوتا ہے، the direction of the fluid resistance is always opposite to the direction of the body's velocity through the fluid. مطلب یہ کہ اگر ایک جسم x ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو فلوئڈ ریزسٹنس -x ڈائریکشن میں ہوگا. اس فلوئڈ کی کتنی مزاحمت ہوگی، وہ طاقت کتنی ہوگی جو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے، یہ بہت سی چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا. مثلا اس جسم کی رفتار کتنی ہے اس فلوئڈ کے اندر، یہ رفتار جتنی زیادہ ہوگی تو عام طور پہ مزاحمت بھی زیادہ ہوتی ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ. اب دیکھیں ایک لینئر لا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دی فلوئڈ ریزسٹنس از پروپورشنل ٹو دا ویلوسٹی. یہ بھی ہو سکتا، لیکن ڈپینڈ کرتا اگر ویلوسٹی اس سے بڑھ جائے تو یہ v² کے پروپورشنل ہو سکتا ہے یا v³، یا ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی کوئی اور طرح کی ڈپینڈنس ہو. خاص طور پہ جب اس جسم کی ویلوسٹی تیز ہو جاتی ہے تب اس طرح کا لا اپلائی نہیں کرتا. تو جیسا کہ میں نے فرکشن کے لیے آپ کو پہلے بتایا تھا، سالڈ فرکشن کے لیے یہ ایمپیریکل لاز ہیں. مطلب یہ کہ ان کو آپ تجربے سے معلوم کرتے ہیں اور ان کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے. لیکن چلیے بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں کہ دی فرکشنل فورس از پروپورشنل ٹو دا ویلوسٹی اور یہ مخالف سمت میں ہے، تو جسم اس طرف جا رہا ہے اور مزاحمت اس طرف ہے. اگر ہم یہ مان لیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر مختلف اجسام کے اوپر کیا ہوتا. گیلیلیو کا یہ تاریخی تجربہ تقریباً 400 سال پرانا ہے. اس نے لیننگ ٹاور آف پیزا سے 2 گولے گرائے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا. دونوں گولے زمین کے اوپر ایک ہی وقت پر پہنچے. اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ چھوٹا گولا بعد میں پہنچے گا اور بڑا پہلے. اب اگر آپ یہی تجربہ کریں، اور گیلیلیو نے یہ بھی کیا تھا کہ گولا اور پر دونوں ساتھ ساتھ گرائے جائیں تو پر بعد میں پہنچتا ہے اور گولا پہلے. دیکھیں پھر سے اگر یہ کیا جائے، پھر سے آپ یہ دیکھیں گے کہ گولا پہلے پہنچتا ہے اور پر بعد میں. تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید زمین گولے کو زیادہ زور سے اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اب ہمیں یہ پتا ہے کہ دونوں کے اوپر برابر کی قوت ہے. پھر بھی گولا پہلے پہنچتا ہے اور پر بعد میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہم فارمولوں سے سمجھنا چاہیں گے کہ یہ مزاحمت ہوتے ہوئے
اس کی ایکسیلریشن، اس کی ویلوسٹی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. تو چلیے اس کی انالیسس کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ مزاحمت کی طاقت یعنی کہ دا میگنیٹیوڈ آف دا ریزسٹنگ فورس اس جسم کے اسپیڈ کے پروپورشنل ہے. اگر اسپیڈ کے پروپورشنل ہے تو آپ لکھیں گے F از پروپورشنل ٹو V، اور اس کے آگے کوئی کانسٹنٹ ہوگا جس کو میں نے K کا نام دیا ہے. تو اگر اب آپ فورسز کا حساب لگائیں کہ کتنی فورس اوپر ہے اور کتنی نیچے ہے، تو یہ معلوم ہوگا کہ نیچے جو فورس عمل کرتی ہے وہ ہے mg مائنس kV. یہ مائنس kV کیوں؟ اس لیے کہ جسم یعنی کہ یہ پر اگر نیچے گرتا ہے تو فورس اوپر کی طرف ہوگی. سو دیئر فور mg مائنس kV از اکول ٹو ma. A از دی ایکسیلریشن. اب کچھ وقت کے بعد تو یہ پر ایکسیلریٹ ہونا چھوڑ دے گا، اس کی ایکسیلریشن ختم ہو جائے گی اور یہ ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ پہنچے گا جس کو ٹرمینل ویلوسٹی کہتے ہیں. اور اس ٹرمینل ویلوسٹی کی پہچان یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہے، گویا کہ یہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی. اور اس کی ویلیو آپ یوں نکالیں گے کہ A کو اگر آپ نے 0 کر دیا تو پھر وہاں سے V ٹرمینل از اکول ٹو mg ڈیوائڈیڈ بائی K. تو اب ہمارا کافی ایکسپیرئنس بنتا جا رہا ہے، ہم نے مختلف قسم کے پرابلم سالو کیے ہیں، مگر ان کے کچھ کامن فیچرز ہیں جن کو اب ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو آپ فورسز کی شناخت کرتے ہیں. کون سی فورس کہاں پہ عمل کرتی ہے؟ ایکس ڈائریکشن اور وائی ڈائریکشن ان دونوں کو الگ کرتے ہیں، اور پھر ہر ڈائریکشن میں آپ ٹوٹل فورس نکال کر اس کو میس انٹو ایکسیلریشن کے برابر کرتے ہیں. ایکسیلریشن ایکس ڈائریکشن میں اور وائی ڈائریکشن میں اور. تو چلیے اس کو میں نے یہاں لکھ لیا ہے. سو ٹو سالو اے پرابلم فرسٹ ڈرا اے فری باڈی ڈائیگرام. مطلب یہ کہ اس جسم کے اوپر جو فورسز عمل کرتی ہیں ان کی نشاندہی کریں. ایکس وائی کوآرڈینیٹ سسٹم بنانا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ کوآرڈینیٹ سسٹم مختلف طریقوں سے چوز کیا جا سکتا ہے. آپ وہ کوآرڈینیٹ سسٹم چنیں جو سب سے زیادہ سہولت فراہم کرے، جو سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہو. پھر آپ F ایکولز ma اپلائی کرتے ہیں ایکس ڈائریکشن میں اور وائی ڈائریکشن میں. جب ایکسیلریشن نکل آتی ہے تو وہاں سے پھر آپ ویلوسٹی اور پوزیشن معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ الجبرا کے ذریعے سے جو ان نونز ہیں وہ نکالتے ہیں. اب میں اس طریقہ کار کی اپلیکیشن کروں گا مختلف سسٹمز کے اوپر. تو سب سے پہلے یہ لیجئے کہ ایک جسم ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا جسم لگا ہوا ہے، اور میں یہاں سے پہلے والے کو دھکا دے رہا ہوں اس طرف. اس مخصوص پرابلم میں فرکشن نہیں ہے. اب اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں اس ڈائیگرام کے ذریعے سے. یہ دو بلاکس ہیں، ایک کا ماس 2m ہے، دوسرے کا m ہے، اور یہ فرکشن لیس سرفیس کے اوپر موجود ہیں. لیفٹ سائڈ سے فورس F اپلائی کی گئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ دونوں اجسام اصل میں ایک جسم کے طور پر حرکت کریں گے سیدھے ہاتھ کی طرف. ایک کا ماس 2m ہے، دوسرے کا m ہے، تو کل ماس بنتا ہے 3m. اب یہ فورس ایک جسم کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے، وہ جسم جس کا ماس 3m ہے، چنانچہ ایکسیلریشن کی قیمت بنتی ہے the force divided by 3m. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو چھوٹا ماس ہے، وہ ماس جس کی ویلیو m ہے، اس کی ایکسیلریشن کیا ہے اور اس کے اوپر جو فورس عمل کر رہی ہے وہ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایکسیلریشن تو دونوں کی برابر ہے. جو 2m والے ماس کی ہے وہ بھی F/3m ہے، اور اس چھوٹے والے کی بھی F/3m ہے. وہ اس لیے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب آپ نیوٹنز لا اپلائی کریں. دا فورس آف 2 on 1، تو جو بڑا ماس ہے وہ چھوٹے ماس کو دھکا دے رہا ہے، اور یہ m into a کے برابر ہونا چاہیے.
So f of 2 on 1 is m into f over 3m, which is equal to f by 3. تو اس کا مطلب یہ کہ جو فورس اپلائی ہوئی چھوٹے ماس کے اوپر, دیٹ از اونلی 1/3 آف دا ٹوٹل فورس. اس طرح سے ہم مختلف قسم کے سوالات حل کرتے ہیں. تو ایک طریقہ کار میں نے وضع کیا ہے, اور اگر آپ اس پر عمل کرتے جائیں تو جو پرابلمز آپ کے اسائنمنٹ میں ہیں وہ آسانی سے حل ہو جائیں گے, اور آپ کو پریکٹس سے سوچنے کا موقع ملے گا کہ نیوٹنز کے لاز کس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں مختلف حالات اور مختلف مسائل کے اوپر. جب میں نے آپ کو نیوٹنز لا کے بارے میں بتایا تھا, اور خصوصاً پہلا اور دوسرا قانون, تو میں نے کہا تھا کہ یہ لاز صرف انرشل فریمز میں اپلائی کرتے ہیں. اب انرشل فریم سے مراد کیا؟ یہ وہ فریم ہے جو ایکسلریٹ نہیں کرتا. جو فریم ایکسلریٹ کرتا ہے اس کو نان انرشیل یا ایکسلریٹنگ فریم کہتے ہیں. اب کتنے انرشیل فریمز ہیں؟ آپ کس فریم میں نیوٹنز لا کو درست مان سکتے ہیں؟ پہلے اس کے اوپر ہم ذرا غور کرتے ہیں. نیوٹن نے یہ کہا کہ ہر وہ فریم جو ایکسلریٹ نہیں کرتا ہے وہاں لا نمبر 1 اور لا نمبر 2 اپلائی ضرور کریں گے. اب ایسے فریمز کی تعداد ان گنت ہے. یو کین اپلائی نیوٹنز لا ان اینی انرشیل فریم بٹ ناٹ ان اے نان انرشیل اور ایکسلریٹنگ فریم. اب آپ کون سا فریم چوز کریں گے, کون سا سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہے, یہ پرابلم کے حوالے سے ہی طے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ زمین کے اوپر کسی گاڑی کی حرکت کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوآرڈینیٹ سسٹم یا ریفرنس فریم آسمان میں تو نہیں رکھیں گے, آپ تو اس گاڑی کے نزدیک ہی بنائیں گے. مگر تمام انرشیل فریمز ایکویولنٹ ہیں, جس کا مطلب یہ کہ جو نتیجہ آپ اس انرشیل فریم میں نکالتے ہیں اور جو اس میں نکالتے ہیں, آخر جو آنسر نکلے گا اور وہ آنسر کسی فزیکل کوانٹٹی کے لیے ہوگا تو وہ آنسرز ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. چنانچہ یہ آپ کی مرضی ہے آپ کون سا انرشیل فریم چوز کرتے ہیں. اب یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا زمین ایک انرشیل فریم ہے؟ ہم تو اس بات کے عادی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں تو وہاں کوئی چیز ہل نہیں رہی ہے, حرکت نہیں کر رہی ہے, اور کہ ہم ایک انرشیل فریم کے اندر کھڑے ہیں. یہ بات تو مکمل طور پر درست ہو نہیں سکتی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ساکن ہیں, کھڑے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ زمین گھوم رہی ہے, وہ اپنے محور کے گرد گھومتی ہے, اور پھر زمین خود سورج کے گرد یوں گردش کرتی ہے. چنانچہ زمین کو انرشیل فریم ماننا کبھی مکمل طور پہ درست نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ اور بات ہے کہ بہت حد تک یہ بات درست ہے اور یہ بہت کنوینئنٹ بات بنتی ہے کہ ہم زمین کو ساکن مانیں. لیکن بعض ایسے پرابلمز ہیں جہاں زمین کو ساکن سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی راکٹ یہاں سے یہاں جاتا ہے تو جتنا عرصہ وہ یہاں سے یہاں جاتا ہے تو زمین اس عرصے میں تھوڑا سا گھوم بھی گئی ہے, یا راکٹ نہیں تو جہاز. لہٰذا زمین کو انرشیل فریم ماننا پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے. انرشیل فریم کی بات اور نان انرشیل فریم کی بات ہم تفصیل سے بعد میں کریں گے, لیکن اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں, بعض ایسے نئے کانسیپٹس آتے ہیں نان انرشیل فریمز میں جن سے ہم بھاگ نہیں سکتے اور جن سے اب ہمیں نمٹنا پڑے گا. مثال کے طور پہ یہ ایک شخص ہے جو کسی لفٹ میں کھڑا ہے, اس کے نیچے ایک اسپرنگ بیلنس ہے, اور اس اسپرنگ بیلنس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا دباؤ پڑ رہا ہے اس بیلنس کے اوپر. اگر یہ لفٹ کھڑی ہے یا ایک مستقل رفتار پہ چل رہی ہے تو اس صورت میں ایکسلریشن 0 ہے. ایسی صورت میں n مائنس ایم جی از اکول ٹو 0. یاد رہے کہ یہاں پر n نارمل فورس ہے
اور mg اس شخص کا وزن ہے. تو اب چونکہ یہ دونوں برابر ہیں اس واسطے n equals mg اور apparent weight equals the true weight. apparent weight اب ٹرو ویٹ کے برابر ہے لیکن صرف اس صورت میں کہ ایکسیلریشن 0 ہو. اب فرض کیجئے کہ یہ لفٹ اوپر کی طرف ایکسیلریٹ ہو رہی ہے. اب n مائنس ایم جی ایم اے کے برابر ہوگا اور اس کو اگر آپ سالو کریں تو جو نارمل ریئیکشن فورس ہے وہ m انٹو جی پلس اے کے برابر ہوگا، جس کا مطلب یہ کہ اسپرنگ بیلنس کے اوپر یا نیچے جو وزن رکھنے کا آلہ رکھا گیا ہے اس پر زیادہ ویٹ پڑھا جائے گا، یعنی کہ یوں معلوم ہوگا جیسے کہ اس شخص کا وزن بڑھ گیا ہے. اس کے برعکس اگر لفٹ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو پھر جی مائنس اے آنسر بنے گا. مطلب یہ کہ اپیرنٹ ویٹ از لیس دین دا ٹرو ویٹ. اور خدا نہ خواستہ اگر لفٹ کا کیبل ٹوٹ جائے تو پھر لفٹ نیچے گرنے لگے گا اور لفٹ کی ایکسیلریشن جی کے برابر ہو جائے گی. اس صورت میں جو نارمل فورس ہے یعنی کہ وہ فورس وہ ویٹ جو پڑھا جائے گا دیٹ ول بی ایم انٹو جی مائنس جی وچ از اکول ٹو 0. اور ایسی صورت میں اس شخص کا وزن 0 ہوگا. اس کو فری فال کہتے ہیں. تو لفٹ ایک نان انرشیل فریم آف ریفرنس فراہم کرتی ہے. تو یہ فریم آف ریفرنس جب اوپر کی طرف ایکسلریٹ کرتا ہے تو بظاہر اس شخص کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ فریم آف ریفرنس نیچے کی طرف آتا ہے اور نیچے کی طرف ایکسلریٹ کرتا ہے تو وہ وزن کم ہو جاتا. اور اگر یہ جی کے حساب سے نیچے ایکسلریٹ کرے تو پھر وہ وزن ختم ہی ہو جاتا. اس کو میں ایک اور مثال سے بھی واضح کرنا چاہوں گا. ایک گاڑی ہے، ریل کار ہے سمجھ لیجئے، جو اس طرف جا رہی ہے اور ایکسلریٹ نہیں کر رہی ہے اس وقت، بعد میں ایکسلریٹ کراؤں گا. اس ریل کار کے اندر ایک وزن چھت سے یوں لٹکا ہوا ہے اور چونکہ یہ ایک فکس سپیڈ پہ چل رہی ہے، اس کی ایکسلریشن کوئی نہیں ہے، اس واسطے وہ وزن جو ہے بالکل سیدھا ٹنگا ہوا دکھائی دے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ایکسلریٹ کرنے لگے گی تو یہ وزن جو ہے پیچھے کی طرف ہٹے گا، مطلب یہ کہ مخالف سمت میں جائے گا. اب یہاں فورسز کا توازن دیکھیں. نیچے کی طرف فورس ایم جی ہے جو اس کا وزن ہے، اور اوپر کی طرف ٹینشن کا کمپوننٹ ہے جو ٹی کوسائن تھیٹا کے برابر ہے. اب چونکہ یہاں ایکویلیبریم کی صورتحال ہے، یہ ماس جو ہے وہ ایکسلریٹ نہیں کر رہا ہے نہ اوپر نہ نیچے، تو اس واسطے یہ دیکھیں کہ ٹی کوسائن تھیٹا مائنس ایم جی کو 0 کے برابر ہونا چاہیے. تو یہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی از اکول ٹو ایم جی ڈیوائڈیڈ بائی کوسائن تھیٹا. لیکن اس ٹینشن سے ایک کمپوننٹ along دی ایکس ڈائریکشن پیدا ہوتا ہے، اور وہ کمپوننٹ کتنا ہے؟ اٹ از ٹی سائن تھیٹا. تو یہ وہ فورس ہے جو اس ماس میں ایکسیلریشن پیدا کرتی ہے. تو ٹی سائن تھیٹا از اکول ٹو ایم اے. اور اگر آپ ان دو ایکویشنز کو ڈیوائڈ کریں، دوسری کو پہلی سے ڈیوائڈ کریں، تو یہاں سے ٹین تھیٹا ایکولز اے بائی جی کی ویلیو نکل آتی ہے. اگر آپ ایکسیلریشن کو ڈیسیلریشن میں کنورٹ کر لیں تو پھر ٹین تھیٹا ول بی اکول ٹو مائنس اے ڈیوائڈیڈ بائی جی، اور ماس نیگیٹو تھیٹا پہ چلا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ یہ ماس دوسری طرف ہو جائے گا، یعنی کہ جو ریل کار ہے اس کے فرنٹ کی طرف جائے گا. اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم ایکسیلریشن کی موجودگی یا اس کی عدم موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ریل کار سے باہر جھانکے بغیر. دیکھیں، ویلوسٹی معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ڈسٹنسز کا پتہ کریں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسٹنس اتنے وقت میں طے ہو رہی ہے، اور ڈسٹنس دیکھنے کے لیے ہمیں ریل کار سے باہر دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ایکسیلریشن کا اندازہ ہم صرف اس ماس کو دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ باہر
ریل کار کے باہر دیکھنا ہرگز ضروری نہیں ہے. چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے آیا کہ ہم ایک انرشل فریم میں کھڑے ہیں یا نان انرشل فریم میں. یہ تو آپ کے تجربے میں ہے کہ جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑی تیزی سے آگے کی طرف ایکسلریٹ ہوتی ہے تو ہم فورس محسوس کرتے ہیں پیچھے کی طرف، یا جب کبھی بریک لگتی ہے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کوئی قوت ہمیں آگے کی طرف دھکیل رہی ہے. اس طرح ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک نان انرشل یا ایکسلریٹنگ فریم میں کھڑے ہیں. تو میں نے یہ جو 2 مثالیں دیں آپ کو نان انرشل فریمز کی، ان سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرابلم سالو کرنے کے لیے آپ کو انرشل فریمز ہی استعمال کرنے چاہیے. اگر آپ نان انرشل فریم میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے فینومینا کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا میں اس کورس میں صرف انرشل فریمز ہی کی بات کروں گا. جب سرکولر موشن کی بات آئے گی تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جاتا. خیر، اب ہم انرشل فریم میں رہتے ہوئے ایک اور پرابلم سالو کریں گے نیوٹنز لا کے استعمال سے. یہ ایک رسی ہے جس کی موٹائی ہر جگہ برابر ہے، گویا کہ یہ ایک یونیفارم روپ ہے. اس کی لمبائی L ہے اور یہ فرش پہ پڑی ہوئی ہے، کوئی فرکشن نہیں ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں ٹینشن کی کتنی ویلیو ہے ڈسٹنس L کے اوپر. تو یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے. اس رسی کو لیفٹ پہ کھینچا جا رہا ہے فورس F کے ساتھ، اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ٹینشن T ایٹ ڈسٹنس L کی ویلیو کیا ہوگی. اب یہاں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا ماس کتنا ہے. چلیے اس کے ماس کو آپ کیپٹل M کہہ دیں، اور اس سے پھر آپ اسمال m وچ از دا میس پر یونٹ لینتھ آپ ڈیفائن کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر فورسز کو بیلنس ہونا ہے. یہاں لیفٹ پر فورس F عمل کر رہی ہے اور رائٹ کی طرف پہلے ٹکڑے پر فورس T عمل کر رہی ہے. T از دا ٹینشن. اب F مائنس T نیٹ فورس بنتی ہے لیفٹ کی طرف، اور اس کو میس انٹو ایکسلریشن کے برابر ہونا چاہیے. اب ماس کی کیا ویلیو بنی؟ اٹ از دا ماس پر یونٹ لینتھ، یعنی کہ کیپٹل M ڈیوائڈیڈ بائی کیپٹل L انٹو L اسمال l. سو MLA از اکول ٹو F مائنس T. دوسری طرف جو دوسرے حصے پر فورس ایکٹ کرتی ہے اس کی ویلیو بھی T ہے، دا ٹینشن. ایکشن ایکولز ری ایکشن، نیوٹنز تھرڈ لا کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ T ایکٹس آن بوتھ پیسز آف دا روپ، ون دس وے دی ادر دیٹ وے. تو جو دوسرا حصہ ہے جس کا ماس M انٹو کیپٹل L مائنس اسمال l ہے، وہ ایکسلریٹ کر رہا ہے. اور یاد رہے کہ یہ دونوں کی ایکسلریشن ایک جیسی ہے، برابر ہے، کیونکہ یہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں ایکویشنز آپ کے سامنے ہیں، اور اب اس کو سالو کرنا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. آنسر بنتا ہے دی ٹینشن ایٹ ڈسٹینس L از اکول ٹو F انٹو 1 مائنس L اوور L. جب بھی آپ کوئی فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں تو اس کی سچائی کو جانچنے کے لیے اس میں مختلف ویلیوز ڈال کر آپ ٹیسٹ کریں. تو یہاں پر جو آنسر نکلا ہے T از اکول ٹو F انٹو 1 مائنس L اوور L، تو چھوٹے l کو سب سے پہلے اگر آپ 0 کر لیں تو کیا ویلیو نکلتی ہے؟ دا ٹینشن از اکول ٹو دا فورس، یا T از اکول ٹو F. اور یہ بڑی معقول بات بنتی ہے اس واسطے کہ جس جگہ پہ آپ نے فورس اپلائی کی ہے وہاں پر تو ٹینشن کو T ہی ہونا چاہیے، T ایکولز F. دوسری طرف اگر آپ اسمال l کی ویلیو رکھیں ایز کیپٹل L تو پھر ٹینشن کی کیا ویلیو نکلے گی؟ 0. اور 0 نکلنی چاہیے اس واسطے کہ جو اس کا آخری سرا ہے، دوسری طرف کا سرا ہے، وہاں پر تو کوئی فورس ہو نہیں سکتی. there is nothing for it to act upon. تو یہ جواب جو ہم نے نکالا ہے درست ہے.
اب ایک اور پرابلم کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک رسی ہے جو میز کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور میز پر کوئی فرکشن نہیں ہے. فرکشن ہم چاہیں تو بعد میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اچھا پرابلم بنتا ہے. ہموار رسی ہے، اس کی موٹائی ہر جگہ برابر ہے، اور یہ میز کے اوپر یوں رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو وہاں چھوڑ دیں تو یہ پھسلتی ہوئی نیچے چلی جائے گی. اس پر ہم فورسز کی نشاندہی کریں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس رسی کے دو حصے بنتے ہیں، اسمال ایل جو نیچے کی طرف ہے اور کیپٹل ایل مائنس ایل جو میز کے اوپر والے حصے کی لمبائی ہے. چونکہ ماس پر یونٹ لینتھ اسمال ایم ہے تو اس کا وزن نیچے کی طرف the weight which will act downwards will be mlg. اب آپ یہ دیکھیں کہ اوپر اگر فرکشن نہ ہو تو یہ پوری رسی جو ہے کھسک کر نیچے آ جائے گی. اب میں نے یہاں پر فرکشنل فورس بھی رکھا ہوا. فرکشنل فورس کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ یاد رہے کہ دیٹ از دی کوئفیشنٹ آف فرکشن میو ملٹیپلائڈ بائی دا نارمل فورس. نارمل فورس ہم اسی طرح سے نکالیں گے جس طرح ہم پہلے نکالتے رہے ہیں، یعنی کہ چونکہ وائی ڈائریکشن میں کوئی ایکسیلریشن نہیں ہے، اس واسطے n کو برابر ہونا چاہیے ٹو دا میس آف دا روپ آن دا ٹیبل. تو اب یہاں بیلنس آف فورسز کے حساب سے دیکھیں کیا بنتا. اب چونکہ یہ رسی اب بس چلنے ہی لگی یا ایٹ ریسٹ ہے، یعنی کہ دس از جسٹ ان ایکویلیبریم، تو میو این از اکول ٹو ایم ایل جی. جو فورس فرکشن کی ہے وہ لیفٹ پر ہے اور ایم ایل جی فورس اس کو رائٹ کی طرف کھینچ رہی ہے. دوسری طرف چونکہ نارمل فورس کو بیلنس کرنا ہے ماس کے ساتھ، تو نارمل فورس از ایم، یاد رہے کہ اسمال ایم از دا میس پر یونٹ لینتھ، ٹائمز دا لینتھ آف دا روپ آن دا ٹیبل جو ایل مائنس ایل کے برابر ہے. سو این از اکول ٹو ایم انٹو ایل مائنس ایل ٹائمز جی. ان دو ایکویژنز میں سے آپ این کو ایلیمینیٹ کر دیں تو یہاں سے نکلتا ہے the length of the rope which is hanging from the table is mu times L divided by mu plus 1. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، جب بھی آپ کوئی ایکویشن ڈرائیو کرتے ہیں تو چیک کریں، اور یہاں چیک بڑی آسانی سے ہو جائے گا. یہ دیکھیں کہ اگر ہم میو کو زیرو کر دیتے ہیں، میو کیا ہے؟ کوئفیشنٹ آف فرکشن. میو کو زیرو کرنے کا مطلب ہے کہ یہ فرکشن لیس ہو گیا، تو پھر اس کا کوئی حصہ نیچے نہیں ہو سکتا. اگر اس کا ذرا سا بھی حصہ نیچے ہو، میز سے نیچے ہو، تو پوری رسی جو ہے وہ کھسک کر نیچے آ جائے گی، پھسل کر نیچے آ جائے گی. لیکن اگر میو نان زیرو ہے، اب فرض کیجئے کہ میو کی ویلیو بہت بڑی ہے، تو پھر آپ کتنا حصہ نیچے ٹانگ سکتے ہیں؟ ویل اف یو ٹیک میو ٹو بی اے ویری لارج نمبر، فرض کیجئے کہ میو کی ویلیو 50 ہے یا 500 ہے، تو پھر یہاں سارا حصہ آپ نیچے رکھ سکتے ہیں. وہ جو تھوڑا سا حصہ میز کے اوپر ہے وہ کافی ہوگا اس رسی کو یہیں پر قائم رکھنے کے واسطے. اس طرح ہم نے اس آنسر کی بھی تصدیق کر لی. یہ ایک اور پرابلم ہے جو اس سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے. اس میں ہم ایکسلریشن جاننا چاہیں گے. سچویشن یہ ہے کہ ایک پلی ہے، پلی کے اوپر سے ایک رسی گزرتی ہے، اور اس رسی کے دونوں حصے ان کی لمبائی برابر نہیں ہے. جو بھاری حصہ ہے، یعنی کہ جو لمبا حصہ ہے، وہ نیچے جانا چاہے گا، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسلریشن کی ویلیو کیا ہوگی جب ان دونوں کی لمبائیاں ایک خاص ویلیو کے برابر ہوگی. تو چلیے اس پرابلم کو میں ڈیفائن کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے پلی ہے. اس رسی کی ٹوٹل لمبائی L ہے، جس کا مطلب یہ کہ اگر ایک سائڈ پہ لینتھ x ہے تو دوسری سائڈ پر L مائنس x ہے. اس میں کوئی فرکشن نہیں ہے، اور یہ ایک میسو روپ ہے. مطلب یہ کہ یہ ایک وزنی رسی ہے، اور اس کا ہر یونٹ لینتھ اس کا وزن ہے m. سو m از دا میس پر یونٹ لینتھ.
اب چلیے یہاں پر ہم فورسز کا توازن دیکھتے ہیں کیا بنتا. تو فورسز کی نشاندہی کی جائے. جو فورس نیچے کی طرف اس رسی کو کھینچ رہی ہے اور سیدھے ہاتھ پر جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہے, L مائنس ایکس کو یہاں ایکس سے بڑا سمجھا گیا, تو یہاں پر فورس ہوگی M انٹو L مائنس ایکس ٹائمز جی. یہ نیچے کی طرف ہے. اور اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے وہاں پر بھی فورس ایم جی ایکس نیچے کی طرف ہے اور ٹینشن اوپر کی طرف. تو جو ٹوٹل فورس بنتی ہے نیچے کی طرف دیٹ از ایل مائنس ٹو ایکس انٹو ایم جی. نیوٹنز لا کے مطابق دس شوڈ بی اکول ٹو دا میس انٹو دی ایکسیلریشن. تو یہ ایم انٹو ایل, اور یاد رہے کہ یہاں ایل جو ہے دس از دا ٹوٹل لینتھ آف دا روپ, اس کا ہر حصہ ایکسیلریٹ کر رہا ہے. سو اٹ از ایم ایل اے. اب یہاں سے آپ اے کے لیے سالو کریں تو اے از اکول ٹو 1 مائنس 2x ڈیوائڈیڈ بائی ایل انٹو جی. اس آنسر کی بھی ہم تصدیق کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اگر x کی ویلیو l بائی 2 ہو تو دونوں حصوں کی لمبائی برابر ہوگی, یعنی کہ x از l بائی 2 اور l مائنس ایکس وہ بھی l بائی 2 ہے. تو ایسی صورت میں فورسز برابر ہونی چاہیے اور کوئی ایکسلریشن نہیں ہونی چاہیے اس رسی میں, اور یہی آنسر ہمیں یہاں ملتا. پھر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ لیفٹ سائڈ پر ایکسلریشن کے ڈائمینشنز ہیں, ایکسلریشن ہے, اور رائٹ سائڈ پر جی ہے وہ بھی ایکسلریشن, لینتھ پر میٹر اسکوائرڈ اس کے یونٹس ہیں. تو یہ بھی ہم نے کنفرم کر لیا. اب چلیے اس طرح کے پرابلمس کی ہماری پریکٹس بنتی جا رہی ہے. اگلے پہ چلتے ہیں. اس پرابلم میں 2 ماسز ہیں اور یہ ایک فرکشن لیس سرفیس کے اوپر ہے. تو اس میں ایک بڑا ماس ہے کیپٹل ایم اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا ماس ایم چسپاں ہے. چسپاں یوں ہے کہ اس کے اوپر ایک فورس ایف عمل کر رہی ہے اور اس فورس کے ہوتے ہوئے یہ چھوٹا ماس نیچے کھسک نہیں سکتا. اس لیے نہیں کھسک سکتا کہ یہاں پر فرکشنل فورس موجود ہے. تو جو بڑا ماس ہے اور چھوٹا ماس ہے وہ ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے مطلب یہ کہ ان کانٹیکٹ ہیں, اور فرکشنل فورس ہے جو چھوٹے ماس کو نیچے پھسلنے سے روکتا. اب اس کی انالیسس ہم تفصیل سے کریں گے. اب چونکہ ٹوٹل ماس اسمال ایم پلس بگ ایم بنتا ہے تو نیوٹنز لا جب آپ اپلائی کریں گے تو ایف از اکول ٹو ایم پلس ایم ملٹیپلائڈ بائی اے. اے از دی ایکسیلریشن along دی ایکس ڈائریکشن, اور چونکہ یہ دونوں اجسام ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اس واسطے دونوں کی ایکسیلریشنز بھی برابر ہیں. یہاں سے آپ اے کی ویلیو نکالیں گے ایز ایف ڈیوائڈیڈ بائی دی سم آف دا ٹو میسز. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو چھوٹا ماس ہے یعنی کہ وہ جس کا ماس ایم ہے وہ نیچے پھسلنے کی کوشش تو ضرور کرنا چاہے گا کیونکہ اس کے اوپر ایک فورس عمل کر رہی ہے گریوٹی کی جس کی ویلیو ہے ایم انٹو جی. لیکن وہاں فرکشنل فورس بھی موجود ہے, اور اگر یہ فرکشنل فورس میو این سے کم ہو تو پھر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ نارمل فورس این ٹائمز میو ایم جی سے بڑا ہو, بصورت دیگر یہ نیچے گر جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ این تو ایم اے کے برابر ہے, این از دا نارمل فورس, اور ایم اے کی ویلیو آپ کیسے نکالیں گے؟ خیر ایم اے کی آپ نکال چکے ہیں. سو این از اکول ٹو ایم انٹو ایف ڈیوائڈیڈ بائی دا سم آف دا ماسز. یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایف کی ویلیو ایم پلس ایم ٹائمز جی ڈیوائڈیڈ بائی میو سے بڑی ہو تو پھر یہ سسٹم اسی طرح سے قائم رہے گا. مطلب یہ کہ جو چھوٹا ماس ہے وہ نیچے نہیں کھسکے گا. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس سے کم زور سے دھکا دیا تو وہ ایکسلریشن آگے کی طرف
کافی نہیں ہوگی اور اس طرح سے نارمل فورس جو درکار ہے فرکشنل فورس پیدا کرنے کے لیے وہ ناکافی ہوگی اور اسمال میس ایم یہ نیچے کی طرف گر جائے گا. یہاں آپ ڈائمینشنز بھی چیک کر لیں. ہاں ایک بات جو مجھے پہلے کہنا چاہیے تھی ابھی کہہ دیتا ہوں. میو از اے ڈائمینشن لیس کوانٹٹی. وہ کیسے پتا؟ اس واسطے کہ جو فرکشنل فورس ہے دیٹ از اکول ٹو میو ٹائمز این. این خود ایک فورس ہے اور لیفٹ سائڈ پر بھی فورس ہے, تو میو ہمیشہ ڈائمینشن لیس ہونا چاہیے. جب بھی آپ کوئی ایکویژن ڈیرائیو کرتے ہیں تو آپ کو اس کی تصدیق کرنے کے واسطے نہ صرف اس کے لمٹس دیکھنے چاہیے لیکن اس کے ڈائمینشنز بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. رسی کے ذریعے سے ہم فورس کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں, تو اس میں جو ٹینشن کی ویلیو ہے وہ وہی رہ سکتی ہے لیکن ڈائریکشن اس کی بدلی جا سکتی ہے. اس قسم کا ایک پرابلم چلیے حل کرتے ہیں. تو یہاں پر دو ماسز ہیں, ایک M1 دوسرا M2 اور یہ ایک رسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ماس M2 جیسے جیسے نیچے آئے گا تو M1 اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. اس پرابلم میں کوئی فرکشن نہیں ہے. تو پہلے یہ دیکھیے کہ فورسز کیا کیا بنتی ہیں. یہاں پر M2 کے اوپر گریوٹی اثر انداز ہے اور جو فورس جو ویٹ نیچے کی طرف ہے دیٹ از M2G. اوپر اس رسی کا ٹینشن کھینچ رہا ہے تو نیٹ فورس از M2G مائنس T2. یہ M2 کے اوپر. M1 کو دیکھیں تو M1 کو سیدھے ہاتھ کی طرف T1 کھینچ رہا ہے اور M1G نیچے کی طرف اس کا وزن ہے جس کا نارمل ریئیکشن N ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے فورسز کا توازن کیا بنتا ہے. اب T1 اور T2 یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں. وہ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے آپ سے, اگر ایک میسلس روپ ہو یا اگر ایک ایسی رسی ہو جس کے ماس کو آپ نگلیکٹ کر سکیں جو بہت ہلکی ہو تو پھر T1 اور T2 میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اسی بیلنس آف فورسز کو ایکویشنز کی شکل دیں تو T از اکول ٹو M1A, کیونکہ A جو ایکسلریشن ہے M1 کا وہ اس ٹینشن T کے برابر ہوگا. T1 از اکول ٹو T کہیے. دا نارمل فورس از M1G. پھر M2 کو دیکھیں تو نیچے کی طرف جو فورس بنتی ہے دیٹ از M2G مائنس T. ہاں میں نے وہاں پر T2 لکھا تھا لیکن T2 اور T1 ایک دوسرے کے برابر ہیں. اور نیوٹنز لا کے مطابق M2G مائنس T کو M2 ٹائمز دی ایکسلریشن A کے برابر ہونا چاہیے. اب بس یہ تین ایکویشنز ہیں, آپ تھوڑی سی سبسٹیٹیوشن کریں تو یہاں سے ایکسلریشن اور ٹینشن دونوں کی ویلیوز نکل آئیں گی. تو یہاں ایکسلریشن کی ویلیو ہے M2 ڈیوائڈیڈ بائی M1 پلس M2 انٹو G. اور یہ دیکھیں کہ M2 ڈیوائڈیڈ بائی M1 پلس M2 یہ ڈائمینشن لیس ہے کیونکہ اوپر ماس ہے اور نیچے بھی ماس ہے. تو ایکسلریشن لیفٹ سائڈ پر ایکسلریشن کے یونٹس یعنی کہ LT ٹو دا مائنس 2 کے ہیں اور رائٹ سائڈ پر بھی ایکسلریشن ہے. G از آف کورس 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ. اور رائٹ سائڈ پر T کی ویلیو نکل آئی دا ٹینشن ان دا اسٹرنگ which is M1 M2 divided by the total mass times G. اب یہاں T کے ڈائمینشنز بنتے ہیں ماس انٹو ایکسلریشن, کیونکہ M1 M2 divided by M1 plus M2 یہ ماس کے ڈائمینشنز ہیں اور ٹینشن فورس کے برابر کے ڈائمینشنز کا ہے. آپ ایک اور بات یہ نوٹ کریں کہ اگر M1 is equal to M2 تو پھر this becomes m squared over 2m which is m over 2 into G. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اس کو ایک جسم سمجھا جائے تو اس جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ ایکسلریشن نیچے کی طرف کاز کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا ہے. اس واسطے ایفیکٹولی صرف ہاف m
اس کی ایکسلریشن کی وجہ بنتی ہے. یہ بھی دیکھیں کہ اگر m1 یا m2 0 ہوں تو پھر ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دا ٹینشن از اکول ٹو 0. اس طرح سے ہم نے اس فارمولے کی بھی تصدیق کی اور اب ہم اور آگے چلتے ہیں. اب ایک اور پرابلم ہے، یہ پولیس کا ہے. اس پلی میں ایک ماس m1 ہے، دوسرا m2 ہے، اور اب ڈائیگرام کو دیکھیے تو ڈائیگرام پہ آپ کو فورسز دکھائی دیں گی. ٹینشن T2 T1 اور T1 اور T2 ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. یہ پلی سے لٹکے ہوئے ہیں، ٹنگے ہوئے ہیں، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسلریشن کیا ہے. بیلنس آف فورسز لگائیے تو نیچے کی طرف m2g جو کہ اس ماس کا وزن ہے، ویٹ ہے، اور اوپر ٹینشن T ہے، تو m2g minus T is the total force downwards on mass m2. تو یہ ma کے برابر ہوا. اب آپ دوسرا ماس لیجئے تو وہاں m1g minus T ہے اور یہ مائنس ma کے برابر ہے. مائنس کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ماس m2 نیچے کی طرف آتا ہے تو ماس m1 اوپر کی طرف جائے گا. اب یہ دو ایکویشنز ہیں، پہلی اور دوسری. ان دونوں کو آپ ایڈ کر لیجئے، اور ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ ma اور مائنس ma یہ 0 ہو جائیں گے، تو 2t کی ویلیو نکلے گی ایز m1 plus m2. So t is equal to half of m1 plus m2. یہ آپ پہلی یا دوسری ایکویشن میں لگائیں تو یہاں سے پھر ایکسلریشن کی قیمت نکلتی ہے ایز m2 minus m1 into g by 2. یہاں بھی یہ بات obvious ہے کہ اگر یہ دونوں ماسز برابر ہوں، if m1 is equal to m2، تو پھر ایکسلریشن نہیں ہو سکے گی. جتنا وزن ادھر ہے اتنا وزن ادھر ہے، and that will be zero acceleration. تو نیوٹنز لاز کے ہم نے کئی اپلیکیشنز دیکھے ہیں اور بھی بہت سے ہیں، لیکن اب چونکہ وقت کم ہے اس واسطے میں صرف اس کی جو بعض امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ دہرانا چاہوں گا. نیوٹنز فرسٹ اور سیکنڈ لا کا لب لباب یہ ہے کہ ایک جسم اپنی حالت، اپنی حرکت کی حالت قائم رکھنا چاہتا ہے، اور جب تک اس کے اوپر کوئی دوسری قوت عمل نہ کرے، کوئی بیرونی قوت نہ عمل کرے، تو یہ اسی رفتار پر چلتا ہی چلا جائے گا. بعض دفعہ بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ایک رسی ہے، اس کے ساتھ ایک وزن بندھا ہوا ہے. اب میں اس کو گھماتا ہوں. اچھا، یہاں یہ آپ نوٹ کریں کہ اگرچہ میں نے اس کو ایک یونیفارم سپیڈ کے ساتھ گھمایا، لیکن اس جسم کی ویلوسٹی کانسٹنٹ نہیں تھی، یہ ویلوسٹی بدل رہی تھی. یہ دیکھیں کہ اگر ہم ویلوسٹی ویکٹر کے لیے یہ تیر بنائیں تو یہ ویلوسٹی ویکٹر اب یہاں ہے، کچھ دیر بعد یہاں، یوں یوں یوں، اور بالآخر یہاں دوبارہ پہنچتا، اور پھر یہ اس طرح گھومتا رہتا. سو دا ویلوسٹی از ایکچولی چینجنگ وتھ ٹائم اینڈ دس از ایکسیلریشن. تو یہ جسم جب گھومتا ہے تو ایکسیلریٹ کرتا ہے. اب اس ایکسیلریشن کو کوئی فورس ہی کاز کرتی ہوگی. یہ فورس کہاں سے آتی ہے؟ یہ فورس اس ٹینشن سے آتی ہے. اس کو ایک نام دیا جاتا، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس وقت، کیونکہ بعد میں سرکولر موشن اور ایکسیلریٹڈ موشن پر مجھے تفصیل سے بات کرنی ہے. لیکن میں آپ کو انرشیا کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ جب میں اس کو گھماتا ہوں اور یہ گھومتا چلا جاتا ہے، اب میں اس کو چھوڑنے والا ہوں. کیا ہوگا جب یہ چھوٹے گا میرے ہاتھ سے؟ دیکھیں، 1 2 3. یہ اس سمت میں نہیں گیا جس میں ٹینشن تھی، مطلب یہ کہ رسی کے الانگ. یہ کہاں گیا؟ یہ دیکھیں، اگر ہم
اس کے ویلوسٹی ویکٹر کو اس پین کے ساتھ ریپرزینٹ کریں تو جب یہ یوں گھوم رہا تھا تو ویلوسٹی ویکٹر کبھی ادھر تھا، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. تو اگر میں نے اس کو یہاں پر چھوڑا ہوتا تو یہ سیدھے اوپر جاتا. خیر یہ اوپر جاتا اور پھر واپس آ جاتا کیونکہ یہاں گریوٹی ہے، لیکن اگر گریوٹی نہ ہوتی تو پھر یہ سیدھے چلتا جاتا. اور اگر یہاں چھوڑتا میں جس وقت وہ اس سمت موو کر رہا تو پھر یہ اس سمت جاتا. تو یہ انرشیا کی خصوصیت ہے that a body does not want to change its state of motion. اب انرشیا ایسی چیز ہے جو بعض دفعہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتی ہے اور موت کا یا شدید قسم کی انجری کا باعث بھی ہوتی ہے. اسے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، جو کچھ بھی. مثلا آپ اوپر سے نیچے چھلانگ لگاتے، تو جب آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو جب تک آپ زمین سے اوپر ہیں، فرش سے اوپر ہیں، تب تک تو آپ کے اوپر کوئی فورس عمل نہیں کرتی. لیکن جو ہی آپ زمین پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی ایکسیلریشن زیرو سے لے کر ایک میکسیمم ویلیو تک پہنچتی ہے. یہ ایکسیلریشن ایک فورس کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ فورس کون سی ہے؟ دیٹ از دا فورس ایگزرٹڈ بائی دی فلور آن یو. اب یہ فورس کیونکہ بڑی ہے تو اس لیے آپ کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے، اور یہ آپ کے انرشیا کی وجہ سے. تو ہر جسم ایک سمت میں ایک رفتار پہ چلنا چاہتا ہے جب تک اس کو کوئی قوت نہ روکے، جب تک کوئی قوت اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو. اچھا، تو یہ نیوٹن کے پہلے اور دوسرے قانون کا لب لباب ہے. اب تیسرے قانون کی بھی مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ عمل اور رد عمل دونوں برابر ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے خیال میں کیا ہوتا؟ اسے تو بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوتی. مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی کے اندر ہیں اور آپ گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں ایک ہاتھ کے ساتھ. اب چونکہ گاڑی ایک ماس ہے اور ماس کے اوپر جب ایک قوت عمل کرتی ہے تو اس سے ایکسلریشن پیدا ہوتا، تو گاڑی پھر ایکسلریٹ کرے گی. لیکن دیکھیں یہاں پر ایک ریئیکشن فورس، ایک رد عمل بھی ہے جو مخالف سمت میں ہے. اور اگر آپ گاڑی کو دھکا دیتے ہیں تو گاڑی آپ کو بھی پیچھے دھکا دیتی ہے. اس طرح سے یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص کسی گاڑی کے اندر رہتے ہوئے وہ دھکا دے کر گاڑی کو آگے چلا سکے. یا اگر آپ کسی اسپیس کرافٹ، آپ کہیں باہر ہوں خلا میں اور آپ یوں دھکا دے کر چلا سکیں تو یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہوتی. ایسے ممکن نہیں. تو نیوٹنز تھرڈ لا، ایکشن ایکولز ریئیکشن، یہ بہت ضروری ہے ان تمام باتوں کو ایکسپلین کرنے کے واسطے. بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے کہ فورسز کو ہم ویکٹرز کے طور پہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیں، ویکٹر کی پہچان صرف یہ نہیں کہ اگر ایک تیر آپ نے بنا دیا اور اس کی کچھ لمبائی ہے اور اس کی کوئی سمت ہے، یہ کافی نہیں. ویکٹرز کی کچھ اور خاصیتیں بھی ہیں. مثلا یہ کہ دو ویکٹرز کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو بائی دا رولز آف ویکٹر ایڈیشن تیسرا ویکٹر بنتا ہے. ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ اور ویلوسٹی ویکٹرز ہیں، مگر فورس ویکٹر کیوں ہے؟ اور مختلف فورسز کو آپ ویکٹر ایڈیشن کے ذریعے سے کیسے جوڑتے ہیں؟ کیوں جوڑ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹلی جب آپ فورسز کی ویکٹر ایڈیشن کرتے ہیں تو اس سے وہ فورس بنتی ہے جو ایکچولی اس جسم کو ایکسلریٹ کرتی ہے. اینڈ سو دی ایڈیشن آف فورسز بائی دی ویکٹر میتھڈ، ویکٹوریل ایڈیشن آف فورسز از این ایکسپیریمنٹل فیکٹ. بنیادی طور پر ساری فزکس ایکسپیریمنٹل ہے. مطلب یہ کہ جب تک آپ کوئی آپ کے کیلکولیشن کے کوئی تجرباتی کانسیکوینسز نہ ہوں تو یہ سب بیکار ہے.
اب ہر چیز جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہے ایکچولی آپ جا کر لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو میری بات نہیں ماننی پڑے گی کہ فورس ایک ویکٹر ہے اور دو فورسز کو آپ بائی دا رولز آف ویکٹر ایڈیشن جوڑ سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ جا کر لیب میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ خیر مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ مثلا ایک تار اس سمت میں ہے اور اس میں کچھ ٹینشن ہے، دوسری تار اس سمت میں اس میں کچھ ٹینشن ہے، اور یہ ایک پوائنٹ کے اوپر جڑے ہوئے. اب یہاں پر جو فورس ہے وہ ایکچولی آپ میجر کر سکتے ہیں، اور وہ فورس ان دونوں فورسز کا ویکٹر سم ہوگا. تو اس طرح ہم ایکسپیریمنٹلی یعنی کہ تجرباتی طور پر ویکٹر ایڈیشن آف فورسز کو کنفرم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. فزکس میں صرف اسی چیز کی اہمیت بنتی ہے جس کو ہم کنفرم کر سکیں. اب آخر میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ نیوٹنز لاز آف موشن کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے، یا یہ کہ حدود اس کے کیا ہیں. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے لا آف فرکشن کی بات کی تھی. ہم نے کہا کہ ہاں یہ ایک ایمپیریکل لا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ وزن نہ رکھیں تو پھر فرکشنل فورس از پروپورشنل ٹو این، اور پروپورشنلٹی کانسٹنٹ میو ہے وغیرہ. تو کیا اسی طرح سے نیوٹنز لا بھی ایک ایمپیریکل لا ہے، یا یہ کہ اس کا دائرہ کار اس کی کوئی حدود نہیں ہے؟ از اٹ ٹرو ایوری ویئر؟ اب سچی بات یہ ہے کہ 300 سال پہلے تک ہم یہ سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھیں کہ آئنسٹائن سے پہلے تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ نیوٹنز لا جو ہے وہ مکمل طور پہ درست ہے. لیکن آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ نیوٹنز لاز جو ہیں وہ صرف ان سچویشنز میں مکمل طور پہ درست ہو سکتے ہیں جہاں اسپیڈ آف لائٹ سے بہت زیادہ کم ہو. یعنی کہ اگر کوئی بھی شے اسپیڈ آف لائٹ کے نزدیک چل رہی ہو تو پھر نیوٹنز لاز کی اپلیکیشن وہاں نہیں ہو سکتی. اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں 99% ہم نیوٹنز لاز کا اطلاق وہاں کر سکتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی الیکٹران ہے اور وہ الیکٹران روشنی کی رفتار کے نزدیک حرکت کر رہا ہے تو پھر وہاں نیوٹنز لا کو اپلائی کرنا درست نہیں ہوگا. چنانچہ نیوٹنز لاز کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے، ہاں بہت وسیع ہے. 99% وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس دائرے کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن یہ 100% درست نہیں ہے. کوئی بات نہیں، یہ سائنس کا ہی طریقہ کار ہے. ہم لیکن یہ دیکھیں، اس بات کو آپ نہ بھولیں کہ ان ایکویشنز میں بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت وسعت ہے. تو مثال کے طور پر جب یہاں سے ایک اسپیس کرافٹ بھیجا جاتا ہے، زمین سے بھیجا جاتا ہے ادھر سے 1 ارب میل دور پر، عطارد پر، مریخ پر، جہاں جہاں، تو ہم آئنسٹائنز لاز نہیں استعمال کرتے، ہم نیوٹنز لاز ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس اسپیس کرافٹ کی سپیڈ کوئی 40، 50، 60، 70 ہزار میل فی گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور روشنی کی رفتار تو اس سے بہت بہت زیادہ ہے. مختصر یہ کہ ہم نیوٹنز لاز کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں گے اس کورس میں، اس لیے کہ اس کی اہمیت حد سے زیادہ ہے. اگر یہ لاز دریافت نہ ہوتے تو آپ یقین جانیں کہ انڈسٹریل ریولوشن اور سائنسی انقلاب ان کا وجود ناممکن ہوتا، یہ کبھی نہ برپا ہوتے. اگلے لیکچرز میں ہم نیوٹنز لاز سے جو دوسرے نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کے اوپر غور کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.